دوستو، غزہ کی پٹی میں سرکاری میڈیا دفتر نے انکشاف کیا ہے کہ قابض اسرائیلی افواج نے 10 اکتوبر 2025 کو نافذ ہونے والے جنگ بندی معاہدے کی اب تک 1520 مرتبہ 1520 مرتبہ خلاف ورزی کی ہے، یعنی جنگ بندی کا النگھن کیا ہے۔ ان مجرمانہ کارروائیوں کے نتیجے میں 559 فلسطینی جام شہادت نوش کر چکے ہیں، یعنی ان کی جانیں جا چکی ہیں، وہ شہید ہو گئے ہیں، جبکہ 1500 دیگر زخمی ہوئے ہیں، جو کہ معاہدے کی شقوں اور بین الاقوامی انسانی حقوق کے قانون کی منظم پامالی ہے۔ لیکن کیا کوئی ہے جو اسرائیل سے سوال پوچھے؟ کیا کوئی ہے جو اسرائیل سے یہ پوچھے کہ جب جنگ بندی نافذ ہے تو 1500 سے زائد مرتبہ جنگ بندی کی خلاف ورزی کیوں کی گئی؟ کیا کوئی ہے جو اسرائیل کو اس گناہ کی سزا دے پائے؟ جو فلسطینی میڈیا دفتر ہے اس نے بتایا ہے کہ ایک پریس ریلیز میں یہ واضح کیا ہے کہ یہ خلاف ورزیاں گزشتہ 115 دنوں پر محیط ہیں، جن میں فائرنگ کے 522 واقعات، رہائشی محلوں میں فوجی گاڑیوں کی 73 دراندازیاں، بمباری اور نشانہ بنانے کی 704 کارروائیاں اور مکانات و مختلف عمارات کو دھماکوں سے اڑانے کے 221 واقعات شامل ہیں۔ بیان میں بتایا گیا ہے کہ شہداء کی کل تعداد، یعنی جو لوگ وہاں پر جن کی جانیں گئی ہیں، ان میں 99% عام شہری شامل ہیں، 99% کامن لوگ، جن میں 288 تو بچے ہیں، خواتین اور معمر افراد شامل ہیں 288، جبکہ 268 مرد شہید ہوئے ہیں، ان کی جانیں گئی ہیں 268 لوگوں کی۔ اسی طرح 1500 زخمیوں میں سے 900 سے زائد بچے، خواتین اور عمر رسیدہ افراد ہیں، جنہیں رہائشی محلوں کے اندر اور مقررہ حدود سے دور نشانہ بنایا گیا ہے، جس سے زخمی ہونے والے عام شہریوں کی شرح 99.2% تک پہنچ گئی ہے۔ اب آپ سوچیں، 99.2 یعنی 99.2% لوگ جو زخمی ہوئے ہیں وہ کامن مین ہیں، عام لوگ ہیں، جن کا کسی بھی طرح سے کوئی لینا دینا نہیں لڑائی جھگڑے سے یا اسرائیلی فوج کے ساتھ جنگ سے۔ اسی تناظر میں میڈیا دفتر نے وضاحت کی ہے کہ قابض افواج نے اسی مدت کے دوران 50 فلسطینیوں کو حراست میں بھی لیا ہے۔ ان تمام افراد کو رہائشی علاقوں سے اور طے شدہ لائنوں سے دور رہتے ہوئے گرفتار کیا گیا ہے۔ انسانی صورتحال کے حوالے سے بیان میں بتایا گیا کہ غزہ کی پٹی میں داخل ہونے والے امدادی، تجارتی اور ایندھن کی ٹرکوں کی تعداد 69,000 کے مطلوبہ ہدف کے مقابلے میں صرف 29,603 رہی۔ سوچے، کہاں 69,000 کی ضرورت تھی اور کہاں مہیا ہوئی صرف 29,600 کچھ، یعنی معاہدے پر عمل درآمد کی شرح صرف 43% رہی۔ ایک طرف خلاف ورزیاں بہت زیادہ اور جو معاہدے میں طے ہوا تھا اس کی فراہمی بہت کم، جبکہ ایندھن کے ٹرکوں کے داخلے کی شرح طے شدہ مقدار کے مطابق مقابلے میں محض 14% رہی ہے۔ جتنا طے ہوا تو صرف 14%، اونلی 14% ایندھن سپلائی کی گئی ہے غزہ کے لوگوں کو، جبکہ طے ہوا تھا اس سے کہیں زیادہ۔ سرکاری میڈیا دفتر نے اس بات پر زور دیا ہے کہ قابض اسرائیل نے انسانی پروٹوکول کی شقوں، یعنی جو اس کے کنڈیشنز ہیں، اس کی جو شرطیں ہیں، اس کی جو پروویژنز ہیں، اس کی پاسداری نہیں کی، جس میں پناہ گاہوں کا سامان، خیمے، پورٹیبل مکانات، ملبہ ہٹانے اور شہداء کے جسد خاکی نکالنے کے لیے بھاری مشینری اور طبی سامان کی فراہمی شامل تھی، یعنی میڈیکل ایکوپمنٹس۔ اس کے علاوہ رفح کراسنگ کو نہیں کھولا گیا، بجلی گھر کو فعال نہیں کیا گیا اور مقررہ حدود کی مسلسل خلاف ورزی کی گئی۔ سرکاری میڈیا دفتر نے امریکی صدر زامینو، جو لوگ اسی گارنٹر تھے، امریکی صدر کو بھی، ان کے گارنٹر کو بھی، جو میڈیشن میں تھے، ثالث تھے، انہیں بھی، عالمی برادری اور اقوام متحدہ نے یونائٹڈ نیشنز اگر سن پا رہا ہے تو، جی ہاں میں یہ کہہ رہا ہوں، اگر یونین سن پا رہا ہے تو اقوام متحدہ سے بھی مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ اپنی قانونی اور اخلاقی ذمہ داریاں پوری کریں اور قابض اسرائیل کو اپنے وعدوں پر مکمل عمل درآمد کرنے، شہریوں کے تحفظ کو یقینی بنانے اور غزہ کی پٹی میں انسانی امداد و ایندھن کی فوری اور محفوظ ترسیل کو یقینی بنانے پر مجبور کریں۔